ایمانداری سے بتا نزول آیت تطہیر کے بعد رسول نے جہنم سے دوری کی دعا میرے لیے بھی کی ہے، میرے لیے بھی کی ہے، ایمانداری سے بتا لا فتح الا علی ایمانداری سے بتا خیبر کے میدان میں رسول نے علم مجھے دیا تھا یا تجھے دیا تھا؟ کہا کو دیا تھا۔ ایمانداری سے بتا میدان خندق میں ہم ان کو مار کر مسلمانوں کو عزت میں نے نصیب کیا، ایمانداری سے بتا رسول کی آخری وقت میں موجود تھا، ایمانداری سے بتا رسول کے قرض کی ادائیگی میں نے اپنے ذمہ لی ہے یا تو نے اپنے ذمہ لی ہے؟ آپ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ ایمانداری سے بتا جنت کے جوانوں کے سرداروں کا بات میں تو نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتا اللہ نے جنت میں اڑنے کے لیے اسے پر عطا کیے ہیں، وہ میرا بھائی ہے یا تیرا بھائی ہے؟ ایمانداری سے بتا اللہ کے رسول نے فاطمہ کے لیے مجھے منتخب کیا ہے، فاطمہ کے لیے مجھے منتخب کیا ہے یا مجھے منتخب کیا ہے یا آپ کو منتخب کیا ہے؟ ایمانداری سے بتا رسول نے اپنی زندگی میں امیر بنا کر مجھے سلام کرایا ہے یا تمہیں سلام کرایا ہے؟ آپ کو سلام کرایا ہے۔ ایمانداری سے بتا رسول نے اپنے دوست پہ سوال کرا کے لوگوں کو میرے ذریعے بلوایا ہے یا تیرے ذریعے بلوایا ہے؟ آپ کے ذریعے بلوایا ہے۔ ایمانداری سے بتا پوری توجہ رکھیے گا، ایمانداری سے بتا مسجد میں سب کے دروازے کرنے کے لیے جاتی ہے، مہلت ملنے کے بعد سب کو ہونا ہے نا مہلت کو، جو انہیں ملی تھی مہلت تھی اس لیے ختم ہو گئی، جو ہمیں ملی ہے وہ امامت ہے، کل بھی باقی تھی آج بھی باقی ہے قیامت تک باقی ہے۔ ایک سلام پڑھیں حضور کے بعد محمد وعلیہ پہچاننا ہے امام حسین تک پہنچنا ہے ہمیں، تو پہلے وراثت قائم کر دیتے ہیں، چونکہ حسین وارث انبیاء بھی ہیں، وارث ائمہ بھی ہیں، تو وراثت کی تعمیر میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ امام حسین کی منزل تک آسانی سے پہنچ جائے۔ توجہ رکھیے گا، امام کو ہمیں پہچاننا ہے، تو پہچانیں گے کیسے؟ کیا طریقہ ہوگا پہچاننے؟ دو طریقے ہیں، یہ بھی پہچاننا ضروری ہے کہ کسے امام مانے، اور یہ بھی پہچاننا ضروری ہے کہ کسے امام نہ مانے۔
بھئی یہ بھی تو ضروری ہے نا. اصلی مال کی پرکھ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ نقلی مال کی پرکھ بھی انسان کے اندر ہو، تبھی تو نقلی مال سے بچے گا. تو یہ اہم نہیں ہے کہ امام کسے مانے، یہ بھی سمجھنا ہے کہ امام کسے نہ مانے. لغت میں جو امام کے معنی بتائیں، جس کی اطاعت کی جائے اسے امام کہتے ہیں. کسے امام کہتے ہیں؟ جس کی اطاعت کی جائے وہ ہوگا امام. قرآن نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. دیکھو نہ کافروں کی اطاعت کرنا نہ منافقوں کی اطاعت کرنا، یعنی نہ کافر کو امام ماننا ہے نہ منافق کو امام ماننا ہے. کافر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا انکار کرے، رسول کی رسالت کا انکار کرے وہ ہے کافر. منافق کس بلا کا نام ہے؟ اسے کہتے ہیں منافق. قرآن نے پھر آواز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا. اے میرے حبیب، یہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آگے پوچھ رہے ہیں جنگ احد کس کی اجازت سے ہوئی؟ تو ان سے کہہ دیجئے جنگ احد ہوئی ہے اللہ کی اجازت سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ میرے رسول کا ساتھ دے کر مومن کون بنتا ہے، میرے رسول کا ساتھ چھوڑ کر منافق کون بنتا ہے. اس کا مطلب قرآن نے الگ اعلان بتا دیا، جو رسول کا ساتھ دے مومن، جو رسول کا ساتھ چھوڑے منافق. اور قرآن نے کیا کہا؟ منافق کو ایمان نہ ماننا، منافق کو ایمان نہ ماننا. اور منافق کا تعارف یہ ہے کہ جو رسول کا ساتھ چھوڑے وہ منافق ہوتا ہے. اس کا مطلب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ میدان میں ڈٹنے والا ایمان ہوگا، میدان سے بھاگنے والا ایمان ہوگا. میدان میں ڈٹنے والا ایمان ہوگا، میدان سے بھاگنے والا ایمان نہیں ہوگا. میرے جوان بھائیوں، دنیا میں عقیدے کے کسی بھی چوراہے پر کھڑے ہو کر، کسی بھی گلی میں کھڑے ہو کر، کسی بھی شاہراہ پہ کھڑے ہو کر گھبرائیے گا نہیں، شرمائیے گا نہیں، سینہ تان کے کہیے گا قرآن نے کہا ہے جو میدان میں ڈٹے وہ امام، میدان سے بھاگے وہ امام نہیں ہوگا. دنیا کو بتا دیجیے گا سینہ تان کے نظر میں نظر ملا کے بھائی جسے ہم امام مانتے ہیں بتائیے اگر کسی میدان سے بھاگا ہو، سنیے جسے میں امام مانتا ہوں بتائیے اگر کسی میدان سے بھاگا ہو، اور جسے آپ امام مانتے ہیں بتائیے اگر کسی میدان میں رکا ہو. اس قرآن پڑھے تو سن کے بعد محمد و آل محمد. ایمان کے دوسرے مطلب جو دو کو ملائے، جو دو کو ملائے وہ ایمان ہوتا ہے، یعنی وسیلے کو ایمان کہتے ہیں. قرآن میں آیت ہے قوم شعیب اور قوم لوط دونوں قومیں الگ الگ گاؤں میں رہتی ہیں. ان دونوں گاؤں کو جو آپس میں ملاتا ہے اس راستے کو اللہ نے قرآن میں امام کہا ہے. انہما لبِ امام مبین. رسول نے قرآن کی ہر آیت پر عمل کر کے بتایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کے معنی یہ ہے، اس آیت کا مصداق یہ ہے. تو کیا اس آیت پہ عمل کر کے نہیں بتایا ہوگا؟ اس آیت کے معنی کیا ہے؟ اب جملہ پہنچے تو بتائیے گا. تو قرآن نے کہا ہے جو دو کو ملائے وہ امام. رسول نے کبھی بتایا کہ نہیں بتایا کہ جو دو کو ملائے وہ امام؟ بھائی رسول معراج کی بلندی پہ یہی تو بتائیے کہ جو دو کو ملائے وہ امام، جو دو کو ملائے وہ امام. اصول کافی میں حدیث لکھی ہے، جیسے لکھی ہے ویسے بتا دے رہا ہوں. اصول کافی میں لکھی ہے کہ رسول سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے اللہ نے کس زبان میں بات کی؟ میں حدیث کو پڑھتا ہوں پہلے بھی یہاں پہ، لیکن مجھے دوسرے مقصد تک پہنچنا ہے، اس حدیث کو راستہ بنا رہا ہوں. اللہ نے آپ سے کس زبان میں بات کی؟ نبی نے فرمایا میں پردے کے قریب پہنچا تو میں نے آواز سنی تو میں نے پوچھا پروردگار کیا علی بھی یہی ہے؟ اندر سے آواز آئی کہ ہاں علی بھی یہی ہے. میں نے سوال کیا پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ بول تو میں ہی رہا ہوں.
میں نے سوال کیا پروردگار علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اب اللہ کا جواب سنیے گا، جیسے کہ پروردگار علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اللہ نے جواب دیا ہے میرے حبیب، پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے، پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو مجھے لگا کہ تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے، میں نے سوچا کیوں نہ اسی کے لہجے میں بات کروں جس کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ ہے۔ نہیں توجہ دیا آپ نے؟ کتابت سنتے رہتے ہیں، ذاکر سنتے رہتے ہیں، شاعری بھی سنتے رہتے ہیں، حالیہ آپ کے ماشاءاللہ ملتی ہوئی تو شاعری بھی سنتے ہیں، خطابت بھی سنتے ہیں، ذاکر بھی سنتے ہیں۔ اب زبان سنیے، زبان میں اگر مٹھاس آ جائے تو مجھے پوری طاقت سے بتائیے بھائی اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھ لو جب میری اور میرے نبی کی بات بغیر علی کے نہیں بنتی تو تمہاری بات بغیر علی کے کیسے بنتی؟ ایک سلام پڑھیں رسول کے بعد محمد و آل محمد۔ اور علامہ اقبال نے اسی منظر کو اپنے اشعار میں بیان کیا، یہی تک مجھے لے کے آنا شاعری سنتے ہیں نا، علامہ اقبال کے مسئلے سنیے۔ اب آپ کی نظر اور آپ کی فکر میں جتنے بڑے ہو علامہ اقبال، اتنی بڑی آواز سے بتائیے گا کہ کتنے بڑے ہیں، اور شعر جتنے بڑے لگے اتنے آپ بھی بڑے ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اے محو ثنائے تو زمان تھا، اے وہ علی زمانے جس کی ثنا میں مشغول ہے، اے وہ علی زمانے جس کی ثنا میں مشغول ہے۔ آگے اللہ اقبال کہتے ہیں اے یوسف کاروان جانہا، اے جانوں کے قافلے کے قافلہ سالار علوم، بھئی میرے پاس میری جان، آپ کے پاس آپ کی جان، جو بھی زندہ ہے اور سانس لے رہا ہے اس کے پاس جان ہے۔ علامہ اقبال نے یہی کہا جو بھی سانس لے رہا ہے وہ مانے چاہے نہ مانے اس کا سرکار علی ہے، مانے تب بھی علی نہ مانے تب بھی علی۔ اب سنیں آگے کہتے ہیں علامہ اقبال اے سر خط وجوب و امکان، اے وجوب اور امکان کے درمیان کی لکیر، توجہ ہی نہیں دیا آپ نے، کیا کہا علامہ اقبال نے؟ اے وجود اور امکان کے درمیان کی لکیر، یعنی ایک طرف واجب ہے ایک طرف ممکن ہے، درمیان میں علی ہے۔ اور پھر کیا بیان کروں؟ اللہ واجب الوجود، نبی ممکن الوجود، درمیان میں علی، اور پھر کیا بیان کروں؟ یعنی علامہ اقبال نے کہا جسے خدا تک جانا ہو اسے بھی علی تک آنا پڑے گا، جسے نبی تک جانا ہو اسے بھی علی تک آنا پڑے گا۔ اور پھر کیا بیان کروں تاکہ کوئی چھوٹی سو حاجت نہ رہ جائے اور پوری طاقت سے میرے ساتھ جڑ جائے۔ بھئی کیا کہا علامہ اقبال نے؟ ایک طرف اللہ، ایک طرف نبی، درمیان میں علی، ایک طرف اللہ، ایک طرف نبی، درمیان میں علی۔ اگر فرش پہ بیٹھ کے سمجھ میں نہ آئے تو اس کی بلندی پر چل کے سمجھ لو، پردے کے ادھر خدا تھا، پردے کے ادھر نبی تھا۔ یہ سلام پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ پردے کے ادھر نبی تھا، درمیان میں۔ اب عقیدہ سنیے علامہ اقبال کا، تھکن شکن عقیدہ ہے ساری۔ یہ بند کرنا ہو تو بند کر لیجیے اس کو، دروازہ بند کرنا۔ تھکن شکن عقیدہ سنیے علامہ اقبال، پوری توجہ سے سنیے، میرے طرف رکھیے۔ آگے علامہ اقبال کہتے ہیں اے سر خط وجوب و امکان، اے واجب اور امکان کے درمیان کی لکیر۔ آگے فرمایا علامہ اقبال نے اے تفسیر تو
سورہ قرآن اے وہ علی قرآن کے سورے جس کی تفسیر ہے. نہیں بدلے جذبات. آج تک ہم نے کیا سنا؟ علی نے قرآن کی فلاں آیت کی یہ تفسیر کی, فلاں سورے کی یہ تفسیر کی. علامہ اقبال نے عقیدہ یہ بیان کیا. علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ علی قرآن کی تفسیر نہیں ہے, قرآن تو خود علی کی تفسیر ہے. اب اس سے کھل کے بیان کر. مضمون پہلے ہوتا ہے یا تفسیر پہلے؟ پہلے کوئی سبجیکٹ ہوگا نا, اس کے بعد تفسیر ہوگی. یعنی آیت پہلے تفسیر بعد میں, مضمون پہلے تفسیر بعد میں. جاگیر عزیز ہو, اللہ اقبال نے کیا کہا؟ علی قرآن کی تفسیر نہیں, قرآن علی کی تفسیر ہے. قرآن علی کی تفسیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مضمون پہلے ہوتا ہے, تفسیر بعد میں ہوتی ہے. اس کو ایسے سمجھیے, آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے ایک انسان وہ ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے, اللہ کے من سے خریدتا ہے. آیت مسئلہ نہیں ہے, سوال میرا یہ ہے کہ علی پہلے سوئے کی آیت پہلے آئی؟ آیت بعد میں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. سوال میرا یہ ہے کہ علی چادر میں پہلے آئے کہ آیت تطہیر پہلے آئی؟ بھائی پہلے چادر میں علی آئے, بعد میں آیت تطہیر آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا مولا اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ علی نے انگوٹھی پہلے دی کہ آیت پہلے آئی؟ بھائی علی نے انگوٹھی پہلے دی, آیت بعد میں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج بھی مکمل ہوا, نعمتیں تمام ہو گئی, اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا. سوال میرا یہ ہے کہ نبی نے علی کو پہلے اٹھایا کہ آیت پہلے آئی؟ نبی نے علی کو پہلے اٹھایا, آیت بعد میں آئی. انگوٹھی پہلے کی, آیت بعد میں آئی. چادر میں پہلے آئے, آیت بعد میں آئی. سوئے پہلے, آیت بعد میں آئی. چوری نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت علی کے سونے کی تفسیر کر رہی ہے, قرآن کی کوئی آیت علی کے انگوٹھی دینے کی تفسیر کر رہی ہے, قرآن کی کوئی آیت نبی کے دوست پہ سوار ہونے کی تفسیر کر رہی ہے. یہی علامہ اقبال نے کہا علی اس لیے نہیں آئے کہ قرآن کی تفسیر بنے, ارے قرآن تو خود ہی نازل ہوا کہ علی کی تفسیر بن جائے. ایک سوال پہلے سنتے ہوئے محمد والے جگا لیجئے گا. اب یہ مجمع ایسا نہیں لگنا چاہیے چاہے جتنا بھی کم ہے, جیسے امام بارگاہ میں بیٹھا ہو. مجمع ایسا لگنا چاہیے جیسے غدیر کے میدان میں بیٹھا ہو, دکھانے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ قرآن اور علی دونوں برابر. جو قرآن وہ علی, جو علی وہ قرآن. توجہ دیجیے گا عزیزو, جہاں قرآن کی ضرورت ہو علی کو لے لیجیے, علی کی ضرورت ہو قرآن کو لے لیجیے. قرآن کی جگہ علی کو لے, ابھی وہی بات. علی کی جگہ قرآن کو لے, ابھی وہی بات. میں یہاں سے چلو احمد آباد سے دلی پہنچنا ہو, مجھے کوئی امانت سونپے, مولانا کہیں امانت دیتے جائیے, دلی پہنچا دیجیے گا. پھر سے میری ملاقات ہو دوبارہ, پوچھیں کہ امانت پہنچا دی تھی آپ نے, تو میرے پاس سب سے آسان آپشن کیا ہے؟ اگر مجھے اپنی سچائی ثابت کرنی ہے کہ جو انہوں نے دیا تھا میں نے پہنچا دیا,
سب سے آسان طریقہ قرآن اٹھا لیجئے. توجہ ہی نہیں دیا آپ نے. سب سے آسان طریقہ یہ ہے نا, امانت پہنچا دی, دنیا کو بتانا ہو تو قرآن اٹھا لیجئے. عربی کو بتانا ہو, پہنچا دی, روزہ پہنچا دیا, پہنچا دیا, زکات پہنچا دی, نبی کو اٹھانا تھا قرآن, لیکن غدیر کے میدان میں قرآن کی جگہ نبی نے نبی کو اٹھا دیا. قرآن اور ولی دونوں برابر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو قرآن کا دوست ولی کا دوست, جو قرآن کا دشمن علی کا دشمن, علی کا دشمن بھی لعنتی, قرآن کا دشمن بھی لعنتی, علی کا دشمن ہونے کی وجہ سے ناصر بھی لعنتی, قرآن کا دشمن ہونے کی وجہ سے وسیم رشدی لعنتی. قرآن کا دوست علی کا دوست, علی کا دوست قرآن کا دوست, جو قرآن کا دشمن علی کا دشمن, جو علی کا دشمن قرآن کا دشمن. لعنتی دونوں ہے, علی کا دشمن بھی لعنتی ہے, قرآن مجید کا دشمن بھی لعنتی ہے. محسوس فرما رہے ہیں آپ؟ اسی قرآن کی اور امامت کی وراثت کو حسین نے آگے بڑھایا. حسین ہے وارث انبیاء, وارث ائمہ بھی ہیں حسین. وراثت معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ وراثت کیا ہوتی ہے؟ بزرگوں کی فضیلتوں کو جو آگے بڑھائے وہ وارث ہوتا ہے, جو بزرگوں کی فضیلتوں کو مٹا دے وہ وارث نہیں, ناخلف ہوتا ہے. اب وراثت آگے بڑھانے کے دو طریقے ہیں. کتنے طریقے؟ دو طریقے. یا تو بزرگوں کی فضیلتوں کو ہی آگے بڑھا دیا جائے, جو آگے بڑھائے وہ بھی وارث ہوگا. کبھی کبھی ان فضیلتوں کو آگے نہیں بڑھایا جاتا بلکہ فضیلتوں کا معیار بدلا جاتا ہے. جو فضیلتوں کا معیار بڑھا کے فضیلتیں آگے بڑھائے وہ بھی وارث ہوگا. مثلا ابا مرحوم ہوئے تھے تو ایک کچا کمرہ ڈلا ہوا تھا, بیٹے نے 2 کچے کمرے اور ڈلوا دیے, اسی فضیلت کو آگے بڑھا دیا, یہ بھی وارث ہے. ابا مرحوم ہوئے تھے تو کچا کمرہ ڈلا ہوا تھا, اللہ نے بیٹے کو توفیق دی تو کچا کمرہ توڑا, اس کی جگہ پکا بنوا دیا, یہ فضیلت کا معیار بدلا. اب میں حسین کی تعریف سنا رہا ہوں, دیکھنا آپ کو یہ ہے کہ کہیں کہیں حسین اسی فضیلت کو آگے بڑھائیں گے جو بزرگ چھوڑ کر گئے ہیں, اور کہیں کہیں فضیلتوں کا معیار بدلیں گے اور وراثت آگے بڑھے گی. پوری توجہ سے سنیے گا. حسین ابھی جھولے میں لیٹے ہیں, پہلا دن ہے, فرشتوں کی قطار رسول کے دروازے کے باہر ہے, سب مبارکباد پیش فرما رہے ہیں. انہی فرشتوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جس کا نام پطرس ہے. جبرائیل نبی سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کا کیا کیا جائے؟ رسول نے فرمایا امسحوا بمد الحسین, پطرس کو حسین کے جھولے سے مس کر دو. توجہ ہی نہیں دیا. پطرس جھولے سے مس ہوا, بال پر ملے, آواز جناب نو آ رہی ہے, حسین میرا وارث. آپ کے وارث کیسے؟ نے دیکھا نہیں, حسین نے فضیلتوں کا معیار ہی بدل دیا. زخمی میں بھی ہوتا تھا, چوٹ مجھے بھی لگتی تھی, جب مجھے چوٹ لگتی تھی آسمان کا فرشتہ آتا تھا, اپنے پروں کو میرے بدن سے لگاتا تھا, میرا بدن ٹھیک ہوتا تھا. حسین آ گئے ہیں, فضیلتوں کا معیار ہی بدل گیا ہے. آسمان والے زمین والوں کو ٹھیک نہیں کریں گے,
آگے بڑھیے، میں ساری تاریخ درمیان کی چھوڑ رہا ہوں، میں سیدھے کربلا پہنچ رہا ہوں۔ منظر نظر میں گھوم جائے تو مجھے بتا دیجیے گا کون سا منظر نظر میں آ رہا۔ حسین کربلا پہنچے، 2 تاریخ، ابن زیاد کا حسین کو خط ملا۔ کس کا خط؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین نے اس خط کے ساتھ کیا کیا؟ تاریخ میں لکھا ہے القاہ میتہ، حسین نے اس خط کو زمین پہ پھینک دیا۔ نہیں توجہ دی؟ چھٹے امام نے فرمایا جس طرح سلام کا جواب دینا واجب، اسی طرح خط کا جواب دینا بھی واجب ہے، لیکن حسین نے خط کا جواب دیے بغیر خط کو زمین پہ پھینکا۔ حسین نے خط کا جواب دیے بغیر خط کو زمین پہ پھینکا۔ ابھی آپ کو آواز نہیں سن رہی ہے، کسی کی آواز آ رہی ہے، حسین میرا وارث، اب بھی متوجہ نہیں ہوئے؟ جیسے ہی حسین نے جواب دیے بغیر خط کو زمین پہ پھینکا، ہمیں وہ سلام یاد آیا جس کا فاطمہ نے جواب نہیں دیا تھا۔ سلام پڑھیں رسول کے بعد محمد۔ اور آگے بڑھیے، عاشور کا دن حسین نے لشکر مرتب کیا۔ اب لشکر کی ترتیب دیکھیے، سیٹنگ کس طرح کی حسین نے لشکر کی ترتیب، لشکر کو کس طرح مرتب فرمایا امام حسین نے۔ حبیب ابن مظاہر کو حسین نے محسرے پر رکھا، زہیر قین کو میمنے پر رکھا۔ یہ لشکر مرتب کر رہے ہیں مولا، توجہ۔ میمنہ کہتے ہیں داہنی طرف کو، میسرہ کہتے ہیں بائیں طرف کو۔ حسین کسی کو بھی رکھ سکتے تھے، اکبر کو، اون کو، محمد کو، قاسم کو، کسی کو بھی رکھ سکتے تھے، لیکن حسین نے داہنی طرف زہیر قین کو رکھا، بائیں طرف حبیب ابن مظاہر کو رکھا۔ جملے کو بدلوں، یعنی حسین نے داہنے بھی صحابی کو رکھا، بائیں بھی صحابی کو رکھا۔ آواز حبیب کبریا آ رہی ہے، حسین میرا وارث، اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے یا رسول اللہ کیسے وارث کا تم نے دیکھا نہیں؟ حسین نے فضیلتوں کا معیار ہی بدل دیا۔ بھائی داہنے بائیں میرے بھی صحابی ہیں، اگر ایسے صحابی میں کہتا رہا آؤ تو یہاں کو تیار رکھا۔ حسین کے داہنے بائیں ایسے صحابی، حسین کہتے رہے جاؤ کوئی جانے کو تیار رکھا۔ اب شہادت کی ترتیب دیکھیے، شہداء کی فہرست پڑھیا، شہادت کی ترتیب ملاحظہ۔ حسین نے نیام سے تلوار نکالنے سے پہلے 3 چیزیں ثابت کی، پھر حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا۔ توجہ دیجیے، ترتیب اگر دیکھیں گے شہداء کی تو پہلے حسین نے اکبر کو بھیجا، پھر عباس کو بھیجا، پھر اصغر گئے۔ اکبر کو بھیجا، اکبر شہید ہوئے۔ اکبر تو شہید ہو گئے، مگر حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ جو میرے مقابلے پر آئے تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکبر ہیں شبیہ پیغمبر۔ ایک مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے، پیغمبر کی شبیہ پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ ثابت ہو گیا کہ حسین کے مقابلے پر آنے والے مسلمان نہیں تھے۔ پھر حسین نے عباس کو بھیجا، عباس تو شہید ہو گئے، مگر حسین نے یہ ثابت کر دیا
کہ جو میرے مقابلے پر آئے تھے نہ وہ مومن تھے نہ شیعہ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ عباس ہے ثانی حیدر کرار. ایک شیعہ مومن کچھ بھی کر سکتا ہے، علی کی شبی پہ تلوار نہیں کر سکتا. پھر حسین لے کے گئے اصغر کو، اصغر کے گلے پہ تیر لگا، مگر یہ ثابت ہو گیا کہ جو حسین کے مقابلے پر آئے تھے وہ انسان بھی نہیں تھے. اصغر جو مسکرائے ہیں وہ مسکراہٹ صرف مسکراہٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے زبان بے زبانی سے مسکرا کے اصغر بابا سے کہہ رہے ہیں بابا جو جنگ آپ نے چھیڑی تھی اس میں آپ جیت گئے، قیامت تک آنے والی تاریخ کو لکھنا پڑے گا. جو حسین کے مقابلے پر آئے تھے انسان نہیں تھے، اس لیے کہ اگر انسان ہوتے تو 6 مہینے کے پیاسے بچے پہ تیر نہ چلاتے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ جو حسین کے مقابلے پر آئے نہ مسلمان نہ مومن نہ انسان، اب حسین نے تلوار نکالی. میں نے اتنی بڑی تمہید بنائی ہے آپ کے سامنے، معلوم ہے کیوں بنائی ہے تمہید؟ یہ بتانے کے لیے بنائی ہے کہ باہر نکل کے یہ مت سوچئے گا کہ میں مقابلہ کرا رہا ہوں. مقابلہ نہیں ہے، حسین وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے، کبھی اسی فضیلت کو آگے بڑھا کے انسان وارث بنتا ہے، کبھی فضیلتوں کا معیار بدل کے انسان وارث بنتا ہے. اب توجہ دیجیے گا، شجاعت کے میدان میں سب سے بڑا کردار کا نام کیا ہے؟ کون ہے؟ بول دیجیے، مولا علی ہے. فضیلت شجاعت میں سب سے بڑا کردار ہے علی کا. تاریخ جنگ مولائے کائنات پڑھی، علی نے کسی جنگ میں 35 کو مارا ہے، کسی میں 70 کو مارا ہے، کسی میں 90 کو مارا ہے. سب سے بڑا حملہ ہے علی کا جنگ صفین میں. جنگ میں علی نے ایک حملے میں سارے 900 کو مارا ہے. کتنوں کو اب اگر دل کرے حسین آواز بننے چاہیے. ایک حملہ سب سے بڑا علی کا صفین میں جس میں سارے 900 کو مارا. کربلا کے میدان میں حسین نے 60 حملے کیے. ہر حملہ پہلے حملے سے بڑا تھا، دوسرا پہلے سے بڑا، تیسرا دوسرے سے بڑا، چھٹے سے بڑا. اور حسین نے اپنے پہلے ہی حملے میں 2000 لوگوں کو مارا ہے. نزاکتوں کو محسوس فرمائیے گا. حسین حملہ کیے جا رہے ہیں، میمنہ میسرے پر گر رہا ہے، میسرہ میمنے پر گر رہا ہے، اگلی صف پچھلی صف پہ گر رہی ہے، پچھلی صف پر لشکر پہ گر رہی ہے. عالم یہ ہے حسین کے حملوں سے کہ لشکر رن چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، سر رن چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. اگر منظر سمجھ میں آ جائے میں عالم حسین کے حملوں سے کربلا کے میدان میں یہ تھا کہ لشکر رن چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، سر تن چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، روحیں بدن چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. کا عالم تھا. منظر ملاحظہ کیجئے گا، کربلا میں جنگ کا منظر. توجہ، جو لوگ کربلا میں 60-70 سال کے تھے انہیں خیبر یاد تھی، خندق یاد تھی. جو لوگ 25-30 سال کے تھے
انہیں صفین یاد تھی، جمل یاد تھی۔ حسین کے حملے جو ہونا شروع ہوئے، ہر کسی کی زبان سے یہی نکل رہا تھا، علی یاد آ رہے ہیں، علی یاد آ رہے ہیں، لشکر بھاگ رہا ہے، یہ کہہ کر علی یاد آ رہے ہیں، علی یاد آ رہے ہیں۔ اچانک بھاگتے بھاگتے لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نظر کبھی حسین کے چہرے پر، کبھی ہاتھوں کی تلوار پر، کبھی حسین کے چہرے پر، کبھی ہاتھوں کی تلوار پر، تھک کے وہیں بیٹھ گئے کہ بھاگ کے جائیں گے بھی تو کدھر جائیں گے، یہ تو بیٹا بھی علی کا ہے، تلوار بھی علی کی ہے۔ یہ تو بیٹا بھی بھاگتے بھاگتے لوگوں کو اچانک محسوس ہوا جدھر بھاگ کے جا رہے ہیں ادھر حسین ہے۔ بھاگتے بھاگتے لوگوں کو اچانک محسوس ہوا جدھر بھاگ کے جا رہے ہیں ادھر حسین، آگے بھاگے آگے حسین، پیچھے ہٹے پیچھے حسین، داہنے دوڑے داہنے حسین، بائیں بھاگے بائیں حسین، آگے بھی حسین، پیچھے بھی حسین، داہنے بھی حسین، بائیں بھی حسین، پھر سن لیجیے آگے بھی حسین، پیچھے بھی حسین، داہنے بھی حسین، بائیں بھی حسین۔ حسین تاریخ جنگ بدل رہے تھے، آج تک ہر جنگ میں یہ سنا تھا لشکر نے تنہا کو گھیرا، لشکر نے تنہا کو گھیرا، لشکر نے تنہا کو گھیرا۔ میدان کربلا ہے جہاں اکیلے حسین نے پورے لشکر کو گھیر لیا۔ تقریر تمام، آخری جملہ انشاءاللہ کل عنوان حضرت ابوالفضل عباس کل مکمل گفتگو انشاءاللہ ہوگی، تو انشاءاللہ تشریف لے آئیے گا۔ نئے نئے زاویوں اور نئے نئے پوائنٹس انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے، مولا عباس کے شجاعت کے حوالے سے، ان کے ننیال کے حوالے سے، ان کے ددیحال کے حوالے سے، ان کی ماں کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے کل انشاءاللہ نئے زاویہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آخری جملہ ہے آج کی تقریر، توجہ۔ میں نے کیا عرض کیا؟ مقابلہ نہیں ہے، وراثت آگے بڑھ رہی ہے۔ یا علی، آپ کے قصیدہ شجاعت کا مضمون لے کر میں مولا حسین کی شجاعت کی شان میں قصیدہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ مجھے طاقت دیجیے گا کہ میں پڑھ سکوں، سامعین کو طاقت دیجیے گا کہ حوصلہ رکھ کے سن سکے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی جنگ علی نے بھی کی ہیں، جنگ حسین نے بھی کی، لیکن مجھے بتائیے کہ کربلا کے بعد کسی امام کے سامنے کوئی میدان سجا؟ سجا؟ مولا سجاد کے سامنے، مولا باقر کے سامنے، چھٹے امام کے سامنے، امام حسن عسکری تک کسی کے سامنے کوئی میدان سجا؟ توجہ عزیزو،
بھگایا دشمنوں کو علی نے بھی ہے. بھگایا دشمنوں کو علی نے بھی ہے. آخری جملہ ہے آج کی تقریر کا, پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں, پوری طاقت لگا کے سننا ہے بھائی. بھگایا دشمنوں کو علی نے بھی ہے, بھگایا دشمنوں کو حسین نے بھی ہے, مگر بہت فرق ہے علی کے بھگانے میں اور حسین کے بھگانے میں. دشمن علی کے سامنے سے بدر میں بھاگا, احد میں آ گیا, احد میں بھاگا, بدر میں آ گیا, جمل میں آیا, جمل میں بھاگا, صفین میں آیا, صفین میں بھاگا, میدان میں آیا, لیکن بہانے سلام ہمارا حسین کی شجاعت کے, حسین نے جسے کربلا سے بھگایا آج تک کسی ہے. کسی ذکر کے صدقے آپ کے حاضری کو قبول فرمائے. جو بھی افراد اس خطرناک ماحول میں شریک ہوئے ہیں پروردگار ان سب کی شرکت عبادت کو قبول فرمائے. بارگاہ ہم سب کو ہر طریقے کی وبا اور بلا سے محفوظ رکھے. مولا حسین کے صدقے میں بارگاہ ہم سب کے دامن کو خوشیوں سے آباد فرمائے. بارگاہ جو بھی افراد پریشان ہیں حال ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو مقروض ہو یا قرضوں کو ادا فرمائے. جو بغیر کسی خطا کے مقید ہو قید سے رہائی دلائے. بیمار ہے انہیں شفا کامل و عاجلہ عنایت فرمائے. پرچم اسلام کو سربلند فرمائے. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرمائے. علامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے. علماء کرام کی حفاظت فرمائے. کرام کی حفاظت فرمائے. ظہور میں تعظیم فرمائے. اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کا انتخاب آواز میں شریک ہو سکے. جو افراد ان محافل میں جو محافل مسلسل چل رہی ہیں بارگاہ جو بھی افراد جس طریقے سے بھی شریک ہیں لامے جرم میں سخنے تشریف لا کر بارگاہ سب کی حاضری کو قبول فرما. سب کی محنتوں کو قبول فرما. سب کے آنے کو قبول فرما. بارگاہ جو نہیں آ پائے ہیں مگر نیت رکھتے ہیں آنے کی ان سب کی نیتوں کو بھی قبول فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك نوعا وتمتعه فيها طويلا.